وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید ایک دم سے گھر میں بند ہو جانے کی وجہ سے ایسی کیفیت ہو رہی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے اس نے سوچا کہ وہ کل ارم کے گھر جائے گی، پھر شاید اس کی سستی دور ہو جائے گی۔ اگلے دن زارا اسکول، ابا اور بھائی دکان پر گئے۔ سارا نے امی کے ساتھ مل کر گھر کا کام کیا، پھر وہ الماری سے کپڑے نکالنے لگی۔ اس نے سوچا نہا کر کپڑے پہن لے، پھر ارم سے ملنے جائے گی۔ وہ کپڑے لے کر تیزی سے پلٹی کہ اسے زور کا چکر آیا۔ وہ ایک دم بیڈ پر بیٹھی، دل تیزی سے دھڑکنے لگا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ بیڈ پر سیدھی لیٹ گئی اور لمبی لمبی سانسیں بھرنے لگی۔ اچانک حلیمہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ سارا ویسے ہی لیٹی رہی۔ حلیمہ بیگم تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ یہ تو نے کیا کیا؟ امی نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا۔ سارا بمشکل اٹھ کر بیٹھی۔ کیا ہوا امی؟ وہ ناسمجھی سے بولی۔ منحوس تو مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ کیا ہوا؟ انہوں نے اسے کھینچ کر کھڑا کیا۔ سارا انہیں دیکھنے لگی۔ حلیمہ بیگم نے اس کے بے ڈھول سراپے کو غور سے دیکھا۔ ان کے تجربے کار نظروں نے وہ بات دیکھ لی جس سے سارا بھی انجان تھی۔ بدبخت، بتا کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے تو نے؟ امی نے اسے کھینچ کر تھپڑ مارا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی، منہ پر ہاتھ رکھے وہ آنکھیں پھاڑے ماں کو دیکھ رہی تھی۔ امی، وہ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ جھوٹ بولتے ہوئے ہلکا رہی تھی۔ بدبخت، بنا شوہر کے ماں بننے والی ہے تو؟ سنا تو نے اب بھی کہا بے حیا کہ تو نے منہ کالا نہیں کیا؟ انہوں نے سارا کو دھکا دیا۔ وہ بیڈ پر گری۔ حلیمہ بیگم نے اسے پیٹ ڈالا، پر وہ بالکل بت بنی بیٹھی تھی۔ وہ ماں بننے والی تھی، بس یہی جملہ اس کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ اتنی مار کھانے سے اس کے ہونٹ سے خون بہنے لگا۔ حلیمہ بیگم اسے مار مار کر تھک گئی تو زمین پر بیٹھ کر سر پر ہاتھ رکھ کر زور زور سے رونے لگی۔ پھر سر اٹھا کر سارا کو دیکھا۔ بول بے غیرت، کون تھا وہ؟ ماں کے پوچھنے پر وہ روب کی طرح سب بتاتی چلی گئی۔ اس کی بات ختم ہوئی تو امی نے پھر اسے مارا، ساتھ روتی رہی، ساتھ اسے کوستی رہی، پھر اس کا منہ زور سے پکڑ کر اوپر کیا۔ کسی کو خبر نہ ہو اس بغیرتی کی، سمجھی؟ ورنہ تیرے باپ اور بھائی نے تیری جان لے لینی ہے۔ میں اس مصیبت سے جان چھڑانے کا کچھ کرتی ہوں۔ وہ اس کے منہ کو سختی سے چھوڑتی اسے گھور کر کمرے کا دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی سارا زور زور سے رونے لگی۔ اس نے آواز کا گلا گھونٹ رکھا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ پورے محلے کو پتہ چلے کہ وہ بد کردار ہے۔ وہ بہت روئی تھی، پر اب پچھتانے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں تھا۔ حلیمہ بیگم کو سارا کی طبیعت دیکھ کر پہلے دن سے ہی شک ہو گیا تھا، پر انہوں نے خود کو جھٹلا دیا۔ ان کی بیٹی اس حد تک کیسے کر سکتی ہے؟ پچھلے کچھ دنوں سے وہ سارا کو دیکھ رہی تھی، اس کے سراپے میں واضح تبدیلی آ رہی تھی۔ ان کی تجربے کار نظروں سے یہ بات پوشیدہ نہ رہ سکی۔ اب حلیمہ بیگم کو اپنی بیٹی کو بچانا تھا، اس بچے سے اس کی جان چھڑانی تھی۔ اسی دن حلیمہ بیگم نے شوہر سے بات کی کہ حلیمہ بیگم کی بہن جو دوسرے شہر میں رہتی ہے وہ سخت بیمار ہے، اس لیے وہ اور سارا کچھ دنوں کے لیے ان کے پاس جانا چاہتی ہے تاکہ اس کا خیال رکھ سکے۔ شوہر سے اجازت لے کر وہ اگلے دن ہی سارا کو لے کر دوسرے شہر اپنی بہن کے گھر چلی گئی۔ وہ جلد سے جلد سارا کا ابورشن کروانا چاہتی تھی، اور ایسا اپنے شہر میں رہ کر کرنا مشکل تھا۔ انہیں ڈر تھا کہ کسی کو خبر نہ ہو جائے۔ حلیمہ بیگم کی بہن سمینہ بیوہ تھی، ایک بیٹا تھا جو ملک سے باہر تھا۔ حلیمہ بیگم نے بہن کے گھر پہنچ کر اسے اپنے ساتھ اس راز میں شریک کر لیا۔ ماں اور خالہ دونوں اس پر لعنت ملامت کرتی رہی۔ سارا بالکل خاموش بیٹھی ان کی باتیں سنتی رہی۔ ساری غلطی جو اس کی اپنی تھی۔ ایک دن آرام کر کے کل انہوں نے سارا کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا تھا جو خفیہ طور پر ابورشن کرواتی تھی۔ اگلے دن وہ سارا کو لے کر ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئی۔ ڈاکٹر نے سارا کا چیک اپ کیا۔ وہ 4 ماہ کی پریگننٹ تھی۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر ان کے سامنے بیٹھی، سارا بھی ایک طرف رکھی کرسی پر خاموش بیٹھی تھی۔ ابورشن کرانا مشکل ہے، ڈاکٹر نے فائل دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ ڈاکٹر صاحبہ دیکھیے، ہمیں یہ بچہ نہیں چاہیے۔ حلیمہ بیگم جلدی سے بولی، آپ کی بیٹی بہت ویک ہے، اگر ابورشن کیا تو اس کی جان جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر چشمے کے پیچھے چھپی اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں سارا کے چہرے پر پھیر رہی تھی تاکہ وہ اس کو یہ جما سکے کہ جبکہ سارا زمین کو گھورتی رہی۔ ڈاکٹر سمجھ گئی تھی کہ بچہ ناجائز ہے، اس لیے وہ لوگ کسی بھی صورت میں بچے سے چھٹکارا چاہ رہی تھی۔ ڈاکٹر کو اس بات سے مطلب نہیں تھا، اسے بس پیسوں سے مطلب تھا۔ پر اس لڑکی کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ ڈاکٹر اپنے لیے کوئی مصیبت کھڑی کرنا نہیں چاہتی تھی۔
پھر بھی اگر آپ کچھ کر سکتی ہیں تو پلیز کچھ کر دیں۔ سمینہ نے ڈاکٹر کو دیکھ کر کہا، دیکھیے بی بی، مجھے کسی مصیبت میں نہیں پڑنا، اگر یہ ٹھیک ہوتی تو میں یہ کام کر دیتی۔ ڈاکٹر نے سارا کی طرف اشارہ کیا، پھر دونوں عورتوں کی طرف دیکھا، پر اب میں یہ رزق نہیں لے سکتی۔ ابورشن کرنا غیر قانونی ہے اور اگر یہ لڑکی مر گئی تو میرا کلینک بند ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے چشمہ ٹھیک کر کے ان سے کہا۔ وہ لوگ مایوس ہو کر وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ گھر پہنچتے ہی حلیمہ بیگم نے اپنا غصہ سارا پر نکالا۔ بغیرت تو مر جائے یہی اچھا ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اسے پیٹ رہی تھی۔ آپا چھوڑو اسے، مر جائے گی۔ سمینہ نے بہن کو روکا۔ سارا آنسو بہائی کمرے میں چلی گئی۔ دونوں بہنیں سر جوڑ کے بیٹھی کہ اب آگے کیا کرنا ہے۔ پھر انہوں نے حل یہ نکالا کہ سارا یہیں سمینہ کے پاس رہے گی جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا۔ اگلے دن حلیمہ بیگم واپس گھر چلی گئی۔ وہاں انہوں نے سب کو یہ بتایا کہ سمینہ کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، اس لیے وہ کچھ مہینوں کے لیے سارا کو ان کے پاس چھوڑ کر آئی ہیں تاکہ وہ گھر کا کام کرے اور خالہ کا خیال رکھے۔ حلیمہ بیگم نے کسی طرح انہیں اپنی باتوں سے مطمئن کر لیا تھا۔ 4 ماہ سے وہ خالہ کے گھر تھی۔ شروع میں جب محلے والی عورتیں خالہ سے ملنے آتی تو وہ سارا کو کوج بھری نظروں سے دیکھتی تھی۔ اسے اپنا آپ برا لگنے لگتا تھا۔ پھر خالہ نے پتہ نہیں انہیں کیا کیا کہانی سنائی کہ اب ان کی نظروں میں کھوج کی جگہ ہمدردی ہوتی، پر سارا کو وہ نظریں بھی تیر کی طرح چبھتی تھی۔ اب گھر میں کوئی آتا تو وہ کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی، زیادہ تر وہ کمرے میں ہی رہتی تھی۔ اسے اس معصوم سی جان کے وجود سے نفرت محسوس ہوئی جو اس کے اپنے وجود کا حصہ تھا، جسے دنیا میں لانے کا باعث وہ خود تھی۔ اس کا گناہ ناقابل معافی تھا، پر اسے اس بات کا احساس نہ تھا۔ وہ بس اس معصوم کو قصوروار سمجھ رہی تھی۔ اس نے ایک بار خود کو مارنے کی کوشش کی، پر خالہ نے اسے بچا لیا۔ جیسے جیسے ڈیلیوری کا وقت قریب آتا جا رہا تھا، سارا کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ جب سے خالہ کے گھر آئی تھی صرف 2-3 بار ہی ابا اور بھائی سے بات کی تھی۔ اسے ہر وقت ڈر لگا رہتا کہ اس کی چوری کہیں پکڑی نہ جائے۔ وہ ابا سے بات نہیں کر پاتی تھی، وہ ان سے کس منہ سے بات کرتی؟ وہ زانی تھی، اس نے اپنے ماں باپ کے اعتبار کو مٹی میں ملایا تھا۔ کبھی وہ سوچتی کہ اگر سب کو پتہ چل گیا تو وہ کیسے نظریں ملا پائے گی، کوئی اس پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ ابا اور بھائی نے تو اسے مار دینا تھا، اور پھر جب وہ عباس کا سوچتی تو اس کا وجود زہریلا ہو جاتا۔ ان 4 ماہ میں اس نے سب کے بارے میں سوچا تھا، سوائے اس معصوم کے جو اس کے وجود میں پل رہا تھا۔ سارا کی پھپھو نے پھر رشتے کی بات کی تھی، کیونکہ عمیر نے سعودیہ جانا تھا، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ جانے سے پہلے اس کی شادی کروا دے۔ اب کی بار ابا نے حامی بھر لی۔ سارا پڑھائی تو ویسے بھی چھوڑ چکی تھی، تو ابا کو یہی صحیح لگا کہ سارا کی شادی کر دینی چاہیے۔ شوہر کی بات پر حلیمہ بیگم کچھ نہ کہہ سکی، پر اندر ہی اندر ڈر رہی تھی کہ اگر انہوں نے سارا کو واپس بلا لیا تو کیا ہوگا۔ یہی سوچ کر ان کی جان جلا رہی تھی۔ وہ اللہ سے اپنی عزت رکھنے کی دعائیں مانگتی رہی اور اللہ نے ان کی عزت رکھ لی تھی۔ اللہ پاک مانگنے والے کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ ان کی دعا بھی سن لی گئی تھی۔ عمیر کا ویزا جلد آ گیا، اسے کچھ دنوں میں ہی سعودیہ جانا تھا، اس لیے شادی اس کے واپس آنے تک ٹال دی گئی۔ حلیمہ بیگم نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ سارا کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، خالہ اکیلی سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ سارا کی ڈیلیوری کے دن بھی قریب آتے جا رہے تھے۔ سمینہ نے حلیمہ بیگم کو فون کر کے کہا تھا کہ اب وہ یہاں آ جائیں۔ وہ دونوں حلیمہ بیگم کسی طرح بہانہ کر کے وہاں پہنچ گئی تھی۔ سارا نے ماں کو اتنی عرصے بعد دیکھا تو بہت روئی۔ اس نے معافی مانگتی رہی۔ حلیمہ بیگم نے بھی اسے سینے سے لگا لیا تھا۔ آخر سارا ان کی اولاد تھی، وہ کچھ بھی کر لیتی، پر ماں اسے چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ دونوں بہنیں سر جوڑتے باتیں کر رہی تھی۔ وہ بچے کو ٹھکانے لگانے کا پلان بنا رہی تھی۔ سارا معاملہ طے کر کے ان دونوں نے لمبی سانس کھینچی تھی کہ ایک دم سے سارا کے چیخنے کی آواز آئی۔ وہ دونوں اس کے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ سارا بیڈ پر لیٹی بےتاب مچھلی کی طرح درد سے تڑپ رہی تھی۔ ان دونوں کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ سمینہ باہر کی طرف بھاگی۔ شام کا وقت تھا۔ انہوں نے محلے کے ایک لڑکے کو ٹیکسی لانے کا کہا۔ کچھ دیر بعد ٹیکسی آ گئی تو دونوں نے کسی طرح سارا کو چادر اڑا کر ٹیکسی میں بٹھایا اور ایک سرکاری ہسپتال لے آئی۔ سارا کو ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ اس نے خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ سارا بے ہوش تھی۔ حلیمہ بیگم نے بچے کو وہاں سے اٹھایا اور سمینہ کو پکڑا دیا، پھر اشارے سے کچھ کہا تو وہ بچے کو لے کر چلی گئی۔ جب سارا کو ہوش آیا تو وہ خاموشی سے چھت کو گھورتی رہی۔ حلیمہ بیگم اس کے قریب آئی اور آہستہ آواز میں بولی، بچہ پیدا ہوتے ہی مر گیا۔ ان کی بات پر سارا نے انہیں دیکھا، پھر ایک تلخ سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا۔ بہت اچھا ہوا کہ وہ مر گیا۔
وہ زہر خند لہجے میں بولی، پھر چھت کو گھورنے لگی۔ وہ سوچنے لگی کہ اگر اس کے باپ کو نہیں پتا اس کے بچے کا تو وہ کیوں فکر کرتی۔ اچھا ہوا مر گیا، ورنہ وہ خود اسے مار ڈالتی۔ زہر اس کی رگ رگ میں اتر رہا تھا۔ گند کی پوٹلی، وہ ہلکے سے بڑبڑائی، پھر سوچنے لگی کیا وہ بھول رہی تھی کہ جس کو وہ گند کی پوٹلی کہہ رہی ہے وہ اس کے وجود کا حصہ تھا۔ وہ خود ہی تو گند میں ڈوبی تھی، جس کا نتیجہ وہ بچہ تھا۔ وہ تو بے قصور تھا، اس نے تو کوئی گناہ نہ کیا تھا، پھر وہ کیوں گند ہوتا؟ گندی تو وہ خود تھی۔ ہاں وہ خود تھی، وہ تڑپ کر رو رہی تھی، اس بچے کے لیے نہیں، وہ اپنے لیے رو رہی تھی۔ وہ پچھتا رہی تھی، اب تو اسے ساری زندگی پچھتانا تھا، پر وہ کچھ حد تک مطمئن تھی کہ اس کے گناہ کا گھر میں کسی کو بھی نہیں پتا تھا۔ اس کی ماں نے اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیا تھا۔ وہ اس کے علاوہ اور کر بھی کیا کر سکتی تھی؟ پر وہ بھول رہی تھی کہ خدا کی ذات تو سب جانتی ہے۔ اس نے دنیا میں اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیا تھا، پر آخرت میں اس نے اپنے گناہ کی سزا ملنی تھی، جس سے وہ بھاگ کر کہیں بھی نہیں جا سکتی تھی۔ یک بستہ ٹھٹھراتی رات تھی، اندھیرا چار سو پھیلا ہوا تھا۔ ہواؤں کا شور اس سنسان علاقے کو خوفناک بنا رہا تھا۔ دور کچرے کے ڈھیر میں ایک معصوم پھول ایک کالے شاپر میں پڑا تھا۔ وہ بچہ جسے دنیا میں آئے کچھ گھنٹے ہی گزرے تھے، وہ اس دنیا کا سیخ روپ دیکھ رہا تھا۔ وہ رو رہا تھا اور سسک کر اپنا قصور پوچھ رہا تھا، سب سے شکوہ کر رہا تھا کہ اس کی کیا غلطی تھی جو اسے ایسے پھینک دیا گیا۔ وہ اپنے اللہ سے فریاد کر رہا تھا، اس نے تو ماں کا لمس تک محسوس نہ کیا تھا اور اسے یہاں لا پھینکا۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا اور اس کی سانسیں رکی۔ وہ سسک سسک کر تھک چکا تھا، پر اس کی آواز سننے والا کوئی نہ تھا۔ اب اس کی سانسیں بالکل مدھم چل رہی تھی۔ سردی نے اس کا ننھا وجود نیلا پڑ چکا تھا۔ اچانک کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آئی۔ ہاں وہ پاگل کتے کچرے کو سونگھ رہے تھے، شاپر پھاڑ پھاڑ کر اس میں سے چیزیں نوچتے ہوئے گرا رہے تھے۔ مدھم سی سانس لیتا وہ معصوم بچہ ڈر سا گیا۔ اسے خوف تھا ابھی وہ کتے اسے بھی نوچ ڈالیں گے۔ وہ اپنی جنم دینے والی ماں کو پکارنا چاہتا تھا کہ وہ اسے اپنے آنچل میں چھپا لے۔ وہ اپنے محافظ باپ کو بلانا چاہتا تھا کہ وہ اسے بچا لے۔ اسے ڈر لگ رہا تھا وہ کتے اسے مار ڈالیں گے۔ اس کی سوچ پر جیسے دور کھڑا کوئی کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ ہنسنے والا اس فانی دنیا کا تلخ چہرہ تھا جس سے وہ بچہ واقف نہ تھا۔ اگر ہوتا تو کبھی یہ فریاد نہ کرتا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہاں لوگ اپنی ہوش مٹانے کے بعد اس جیسے کتنے ہی بچوں کو موت کے حوالے کر دیتے ہیں جو ان کو پیدا کرنے کا باعث ہوتے ہیں، وہی انہیں غلاظت سمجھ کر پھینک جاتے ہیں۔ اپنے نفس کی بھوک مٹا کر ان معصوم پھولوں کو موت کے حوالے کرتے ہیں، پھر پیچھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے کہ ان کے جسم کا حصہ کس حال میں ہوگا۔ وہ بے حس لوگ تو اپنی زندگی میں مگن ہو جاتے ہیں، پر ان پاک روحوں کو عذاب میں ڈال دیتے ہیں۔ انہیں تو شاید اس گناہ کا احساس تک نہیں ہوتا۔ یہی تو ہمارے معاشرے کی تلخ حقیقت ہے۔ گناہ گار بچ جاتے ہیں اور بے قصور موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ پھر اچانک سے کالے شاپر کھینچا گیا۔ بچے کی مدھم ہوتی دھڑکنیں تیز ہوئی۔ وہ ابھی تو دنیا میں آیا تھا، وہ مرنا نہیں چاہتا تھا۔ کتوں کے بھونکنے کی آواز تیز ہونے لگی۔ انہوں نے بچے کو شاپر سے باہر نکالا اور دانتوں سے اسے نوچنے لگے۔ وہ بچہ تڑپ رہا تھا، اس کی سسکیاں ابھرنے لگی۔ اس کا وجود ٹھنڈ کی وجہ سے اکڑ چکا تھا۔ وہ ننھا وجود خون سے لت پت ہو چکا تھا۔ کتے اسے اپنی طرف گھسیٹ رہے تھے۔ بچے کی سانسیں تھمنے لگی۔ زندگی کی ڈور ٹوٹ چکی تھی، سسکیاں تھم چکی تھی، وجود برف کی طرح ٹھنڈا پڑا تھا۔ وہ پھول کھلنے سے پہلے ہی مر جا گیا۔ رات کے سناٹے میں جیسے موت کی خوشبو پھیل چکی تھی۔ ہواؤں کا شور اور تیز ہوا تھی، جیسے ہواؤں سے وہ منظر برداشت نہ ہو رہا تھا۔ پر پھر کچھ دیر بعد وہ شور بھی تھم گیا۔ ہوا بھی کب تک ماتم کرتی، آخر تھک ہار کر خاموش ہو گئی، بالکل ویسے ہی جیسے وہ بچہ خاموش ہو گیا تھا۔ پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اپنی ہر اچھی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک ضرور شیئر کر سکوں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔